جی السلام علیکم. آج ہم نے بات کرنی ہے کہ الٹراساؤنڈ کیا ہے. کیا اس کا الٹراساؤنڈ کا جو ہے وہ بچے یا ماں کے اوپر کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے. منیمم کتنے الٹراساؤنڈ جو ہیں وہ ضرورت ہوتی ہے پریگنینسی کے اندر, اور میکسیمم کتنی دفعہ پریگنینسی کے 9 مہینوں کے اندر الٹراساؤنڈ ہونا چاہیے. میرا نام ہے ڈاکٹر نائلہ, میں ہوں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور انفرٹیلیٹی اسپیشل گائنی سولوشن کے فورم سے. میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک سننا ہے کیونکہ میں نے یہ اسپیشلی آپ کے لیے بنائی ہے, اور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو. الٹراساؤنڈ بیسیکلی فرسٹ ٹائم جو میڈیکل کے شعبے میں یوز ہونا شروع ہوئی تھی, اٹ واز 1956 1956 میں پہلی دفعہ الٹراساؤنڈ کو ایز اے انویسٹیگیشن شروع کیا گیا تھا میڈیکل فیلڈ کے اندر. لیکن 1970 کے بعد سے جو الٹراساؤنڈ کا یوز تھا وہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا, اور خاص طور پہ پریگنینسی اور باقی فیلڈس کے اندر بھی اس کا جو یوز ہے وہ ہونے لگ گیا. تقریباً اب اس کو فیلڈ میں آئے ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک اس کا کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ مدر یا بیبی کے لیے رپورٹ نہیں ہوا کہ اس کو جو ہے وہ بین کرنا پڑے. بلکہ یہ بہت ہی زیادہ اچھی انویسٹیگیشن ہے. اس میں ہم مدر کے پرابلم ایز ویل ایز بچوں کے جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں, اس کی گروتھ ہوتی ہے, ہارٹ ریٹ, ان کی طرف بلڈ فلو, پلیسنٹا کی لوکیشن, ایون بچے کی پوزیشن, اس کے اندر خدا نخواستہ کسی قسم کی جو کوئی انارملی ہو, جس کے اندر ایک لیفٹ لپ سے لے کے کوئی بڑی انارملی, ہارٹ کا پرابلم, لنگس کا پرابلم, اس کے پیٹ کی دیوار کے اندر کوئی نقص ہو, کمر پہ پھوڑا ہو, یہ ساری چیزیں ہمیں الٹراساؤنڈ سے پتہ چل سکتی ہیں. تو لہٰذا اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں, اور نقصان اس کا جو ہے وہ ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو الٹراساؤنڈ ہے اس کے اندر کوئی بھی شعائیں استعمال نہیں ہوتی, کوئی بھی جو ویوز ہیں وہ استعمال نہیں ہوتی ہیں. اس کے اندر جو ساؤنڈ کی وائبریشنز ہیں, اس لیے اس کو سونوگرام کہتے ہیں, سونو ساؤنڈ سے ہے. آواز کی وائبریشنز جو ہے وہ اس کا جو پروب ہے وہ جنریٹ کرتا ہے, اور وہ آواز کی وائبریشن ہی واپس آتی ہیں اور وہ ایک امیج بناتی ہیں. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شعائیں استعمال نہیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کے بچے کے لیے اور مدر کے لیے اس کی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی چیز ایسوسیٹڈ نہیں ہے کہ یہ ماں کے اندر یا کہیں پہ بھی کوئی بھی کسی قسم کا جو نقص ہے یا کینسر کرے. اس کے علاوہ اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ منیمم کتنے الٹراساؤنڈ جو ہے وہ پریگنینسی کے اندر ضروری ہوتے ہیں. تو پوری اگر آپ کی پریگنینسی ان کمپلیکیٹڈ ہے, یعنی کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بلیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکنگ کا مسئلہ نہیں ہے, بچے کی گروتھ نارمل ہے, پلیسنٹا کی پوزیشن نارمل ہے, یا جو ہے وہ آپ کے بچے کی کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بناوٹی نقص نہیں ہے جس کو آپ نے بار بار مانیٹر کرنا ہو, یا کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں, شوگر کا مسئلہ نہیں, لائک کر بچے کا جو پانی ہے وہ کم یا زیادہ ہونے نہیں, آپ کی پریگنینسی بالکل ان کمپلیکیٹڈ ہے, تو آپ کو منیمم 3 الٹراساؤنڈ پریگنینسی کے اندر کرانے چاہیے. نمبر 1 جو کہ ہم کراتے ہیں 13 ہفتے پہ, یعنی 3.5 مہینے کے اوپر. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کی نکل تھکنیس دیکھتے ہیں, اس کی گردن کی جو جلد ہوتی ہے اس کی موٹائی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی پلیسنٹا کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی جو ہارٹ بیٹ ہے, گروتھ ہے, وہ بالکل نارمل ہے, اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم یا کمپلیکیشن تو نہیں ہے. دوسرا الٹراساؤنڈ جو ہے وہ 5ویں مہینے کے اینڈ پہ اور 6ٹھے مہینے کے شروع میں کرایا جاتا ہے, آلموسٹ 20 to 22 ویکس پہ کرایا جاتا ہے, جس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کو بیسیکلی کہتے ہیں انارملی اسکین. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کے اندر بناوٹی نقائص کو دیکھتے ہیں, یعنی اس وقت تک بچے کے آرگنز اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے اندر جیسے خدا نخواستہ سر میں پانی کا زیادہ ہونا, کمر میں پھوڑا ہونا, یا کوئی بھی بناوٹی نقص, اس کے اندر بچے کی فنگرز, آرمز, ہر چیز کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی بناوٹی نقص ہوتا ہے تو ہم پیرنٹس کو اسی وقت بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ پرابلم ہے, اور یہ آگے جا کے کیا 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 ہو سکتا ہے. کیا یہ بچہ آپ کا خدا نخواستہ پورا پراپرلی گرو کر پائے گا یا نہیں پڑ گئے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ بچے کی 9ویں مہینے پہ یا ڈلیوری کے دوران اس کے کوئی کمپلیکیشن پڑے گا, یا اگر بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو آگے اس کا کیا ہوتا ہے, کہ اس کے مطابق اگر پیرنٹس اس بچے کو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو رکھ لیں, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچہ اتنی اذیت جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد برداشت کرے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ٹرمینیشن کا آپشن جو ہے وہ کنسیڈر
کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بالکل جائز ہے۔ ایک بچہ جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ جس کا سر ہی نہیں بنا ہوا ہے، جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، تو اس کا صرف دھڑ بنا ہوا ہے، تو اس بچے کو اگر آپ 9 مہینے کے بعد پیدا بھی کر دیں گے تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس میں 9 مہینے ماں کو جو ہے وہ آپ نے اذیت دینی ہے، اس نے 9 مہینے بعد پیدا کرنا ہے، اور ایک ایسا بچہ پیدا کرنا ہے کہ جس کا یہاں سے گردن سے اوپر والا حصہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو ایک رینیا کہتے ہیں کہ بالکل جو اوپر پارٹ ہے وہ بنا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں 5ویں مہینے پہ ہی پتہ چل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو کہ ہم 34 ویک یعنی کہ 8ویں مہینے کے ختم ہونے کے بعد اور 9ویں مہینے کے سٹارٹ ہونے پہ کرواتے ہیں۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ بچے کی پوزیشن، آول کی پوزیشن کنفرم کر لیں، تاکہ اگر نارمل ڈیلیوری کے اندر خدا نخواستہ کوئی پیچیدگی ہونے والی ہے، کوئی مسئلہ ہونے والا ہے، وہ ہمیں پتہ چل جائے۔ یہ منیمم 3 الٹرا ساؤنڈ ہے، پہلا 3.5 مہینے کے اوپر، دوسرا 5ویں مہینے کے اینڈ پہ اور چھٹے کے شروع میں، اور تیسرے والا جو ہے وہ 8ویں مہینے کے اینڈ پہ اور 9ویں مہینے کے سٹارٹ میں، 34 to 35 ویک پہ کروایا جاتا ہے۔ اچھا، اب میکسیمم کتنے الٹرا ساؤنڈ کرائے جا سکتے ہیں؟ تو میکسیمم جیسے ہی آپ کا یو پی ٹی یا بلڈ کے اندر پریگنینسی آتی ہے تو ہم ٹھیک 2 ہفتے کے بعد پیشنٹ کو بلاتے ہیں، جس میں کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ بچہ نارمل ان پوزیشن ہے۔ جیسے کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی ٹیوب کے اندر حمل ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو جیسے ہی پریگنینسی پازیٹیو ہوتی ہے اس کے 1-2 ہفتے کے بعد ہی بلا کے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ حمل کہیں ٹیوب میں تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ٹیوب میں ہو تو ہم ان کو بچے کی گروتھ کا انجیکشن، گروتھ روکنے والا انجیکشن دے دیتے ہیں تاکہ ان کو کسی بڑے آپریشن سے بچایا جا سکے۔ تو ہم پوزیشن بچے کی کنفرم کر لیتے ہیں کہ وہ یوٹرس کے اندر ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کی ہارٹ بیٹ بن گئی ہے، جو اس ٹائم تک گروتھ ہے وہ ہو گئی ہے۔ اگر وہ سب کچھ نارمل ہے تو پھر ہم پیشنٹ کو 5 سے 6 ہفتوں کے بعد، یعنی دوبارہ وہی 13 ہفتے کے اوپر جو ہے وہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ اب میں اپنی پریکٹس کے اندر جو ہے وہ جب تک ماں کو بچے کی موومنٹ فیل نہیں ہونے لگ جاتی، میں یوزلی بچے کا ایک دفعہ ہارٹ بیٹ ضرور دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ ہارٹ بیٹ جو اور گروتھ ہوتی ہے وہ اس بات کی، کیونکہ شروع میں 4-5 مہینے تک بچے جو ہے وہ ایک تو حرکت بھی محسوس نہیں ہوتی اور اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے صرف پیٹ سے معائنہ کرنے کے بعد، تو ہم ایک دفعہ اسکین کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی پریگنینسی کے اندر کوئی کمپلیکیشن ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کے بچے بار بار ضائع ہو جاتے ہیں یا آپ کی بچے جو ہیں وہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہم ایک دفعہ آپ کے جو سروکس کی لینتھ ہے اس کو دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں، پلیسنٹا کی پوزیشن کو دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ جب بچے کی گروتھ سارا کچھ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ انوملی اسکین کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ مانیٹر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو شوگر کے مریض یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں اکثر ان کے اندر جو ہے وہ بچے کی طرف، یوٹرس کی طرف بلڈ سپلائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے پتہ نہیں چلتی ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ہی پتہ چلتی ہے، جس کو ہم ڈاپلر اسکین کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کی جو پریگنینسی کے اندر کوئی کمپلیکیشن ہے تو وہ آپ کے گائنیکالوجسٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہیلدی بچہ ہو۔ کیونکہ آج کل کے زمانے کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، اب جیسے پیچھے اگر آپ دور میں دیکھیں، میرے پاس جو پیشنٹ 50-60 سے اوپر آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے 6 بچے تھے اور ابھی صرف 4 بچے ہیں یا 2 بچے ضائع۔ لیکن اب ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ 100% رزلٹ دیں۔ دیکھیں اللہ کی مرضی تو ہے، لیکن اچھی اینٹی نیٹل کے ساتھ پیشنٹ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہمارا یہ جو بچہ جس سے ہم پریگننٹ ہوئے ہیں، آپ پلیز میک شور کریں کہ یہ ہماری گود میں آئے اور ہمارے ساتھ رہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی گائنیکالوجسٹ الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کروا رہی ہے آپ کی، تو وہ کچھ سوچ کے کروا رہی ہے، آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں۔ اور الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سیف انویسٹیگیشن ہے، بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی، لیکن چونکہ ایک کاسٹلی انویسٹیگیشن ہے اس لیے ہم جب پیشنٹ کو اسکین کروانے کے لیے ریڈیولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں تو ہم ذرا سوچ سمجھ کے بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ اگر آپ کی گائنیکالوجسٹ 9 مہینے میں 9 دفعہ بھی الٹرا ساؤنڈ کروا رہی ہے تو آپ کروائیں، اس لیے کہ اس نے کچھ انفارمیشن لینی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے۔ اور منیمم اگر انکمپلیکیٹڈ پریگنینسی ہے، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، تو پھر ایون 3 الٹرا ساؤنڈ سے بھی آپ کا گزارا چل سکتا ہے، اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا کہ پتہ چل جائے۔ اس کے بارے میں اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہیں کہ جی
الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی، یہ پرابلم ہوگی، وہ ختم ہو سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.